آپ بطور گورنر KPK کی سیکیورٹی ایشوز کو کیسے دیکھ رہے دیکھیں ہیں؟ میں آپ سمجھتا ہوں مطمئن کہ ہیں ایز گورنر؟ میں جب گورنر بنا تھا اس وقت KPK کی سچویشن خراب تھی اور خراب ہوتی جا رہی تھی ان 2 سالوں میں، اور اب جو ہے وہ کافی بہتر ہو چکی ہے، لیکن اس میں صوبائی حکومت کا بہت ہی کم رول ہے، اس میں ہماری ریاستی اداروں کا رول ہے، فوج کا، فرنٹیئر کور کا اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کا، بہت پولیس کا، اور وداؤٹ گورنمنٹ میں کہوں گا کہ صوبائی حکومت کے آشیرواد کے بغیر۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تقریباً مجھے 2 سال ہو چکے ہیں اور آپ کے چینلز بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ نے کسی ہمارے فوجی جوان یا آفیسرس کے جنازے میں صوبائی حکومت کا نمائندہ نہیں دیکھا ہوگا، کوئی چیف منسٹر، کوئی وزیر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہیں ان کے گھر جا کر انہوں نے کوئی تعزیت کی ہوگی۔ اور ہمارا یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم پشاور موجود ہوں، ہر جنازے میں شریک ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں تو اگر فار ایگزامپل میں ملتان آیا ہوں اور خدا نخواستہ اگر کوئی یہاں پر شہید ہوا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے صوبے میں اگر وہ کسی جگہ پہ شہید ہو میں اس کے گھر جا کر اس کی دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب خود جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب ہوتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، سارے مطلب ہے کہ کوشش ہوتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں کہ وہ شخص واپس آ سکتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ ان کی فیملی کو یہ پتہ ہو، ان کی فوج کو یہ پتہ ہو کہ حکومت اور ریاست آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کی جو خدمات ہیں ان کو جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ یاد رکھے گی ان کو ہمیشہ ہو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ میجورٹی جو ہے اس کا بھی ہے کہ پولیس کے آفیسرز بھی آپ دیکھیں، اکا دکا میں شاید ہمارے چیف منسٹر صاحب یا وزراء صاحب بن جائیں، اس میں بھی وہ نہیں جاتے، تو اب کیا میسیج دے رہے ہیں ان کو؟ صوبائی حکومت کیا میسیج دے رہی ہے؟ اس لیے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں۔ صحیح بھئی وہ آپ کے اگر وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست یا کیا کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، تو کون سی اسلامی ریاست میں لکھا اور اسلام میں لکھا ہوا قرآن وہ ہے کہ آپ کسی جا کر مدرسے پہ، آپ جا کے امام بارگاہ پہ، آپ جا کے یونیورسٹی میں، آپ جا کے کیڈٹ کالج پہ، آپ جا کے پولیس کے نوجوانوں پہ، FCC کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کریں؟ یہ کون سے اس پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ دیکھیں وہ اقتدار کے بھوکے ہیں، اور وہ جو ہے اس چیز پہ ہے، اور وہ پیسوں کے بھوکے ہیں۔ آج اگر وہ ایک کام کر رہے ہیں کسی کہنے پہ کر رہے ہیں، انڈیا اور اسرائیل کہنے پہ کر رہے ہیں۔ آج افغانستان کی سرزمین کون استعمال کر رہا ہے؟ پاکستان مخالف لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو انڈیا اور اسرائیل ہے، پیسے دے رہے ہیں، اور وہ ہم نے بار بار افغانستان کی حکومت سے کہا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہی ہے، وہ نہ ہونے دیں۔ اب مجھے بتائیں جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے ڈرونز کے کچھ حملے ہوئے تھے، یا ڈرونز آئے تھے پاکستان، کس کے تھے؟ اسرائیلی ڈرون سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اور بات یہ ہے کہ جو لوگ ماضی میں اکا دکا ونس ان بلو مون ایک کبھی ڈرون حملہ ہوتا تھا ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کے خلاف، بالکل صحیح۔ اور اس ہائی ویلیو ٹارگٹ میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں اگر سویلین اکا دکا ہوتے تھے وہ ان کی شہادتیں ہوتی تھی تو کولیٹرل ڈیمیج ایک ہوتا تھا کہ جی دیکھیں شہادتیں ہو گئیں، تو ہمارے بہت سے لوگ چیختے چلاتے تھے آپ کے چینلز پہ۔ اب کاپٹر اٹیک ہوتا ہے، اب جو GDP کے پاس کاپٹر آئے ہوئے ہیں اس کو جو اٹیک کرتے ہیں، تو وہی لوگ آج کیوں خاموش ہیں؟ اس میں بھی تو ڈیمیجز ہو رہے ہیں۔ کیا وہ غیر مسلم ہو رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ شہری نہیں ہیں؟ ان پہ اٹیک نہیں؟ تو یہ جو ان کی مجرمانہ خاموشی ہے اس اٹیکس پہ اور ڈرون پہ چیخنا چلانا، تو ان کا بڑا کلیئر ویژن بتا رہے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ۔ اور پھر دیکھیں اسٹیٹمنٹ صوبائی حکومت دیتی تھی فوج آپریشن کرے میرے صوبے میں، ہمیں پتہ نہیں، ہم سے اجازت نہیں لی، ہم سے پوچھا نہیں۔ اور بابا میں نے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا پڑھ لیں رولز، آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ کے کیا اختیارات ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو ہے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہے، وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ایپیکس کمیٹی میں جو ہے وہ پھر کور کمانڈر جو IG فرنٹیئر کور ہے، IG پولیس ہے، ہمارے فرنٹیئر کانسٹیبل کے ہیڈ ہیں، باقی لوگ ہیں، تو وہ سارے آئیں گے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ پھر بعد میں کو خیال ہے انہوں نے جب بلایا تو آج ان کی چانچا بند ہو گئی ہے۔ اچھا آپ نے بات کی کہ جو سیکیورٹی بہتر ہوئی ہے، اس میں آپ جو کریڈٹ دے رہے ہیں وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے جو اسٹریٹجی بنی اور اس پر جو عمل ہوا، یہ کریڈٹ اس کا ہے؟ جو صوبائی حکومت ہے اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے آپ سمجھتے ہیں؟ زیرو کنٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اور فیلڈ مارشل نے، کیونکہ میں اکثر جب جنازوں پہ جاتا ہوں تو فیلڈ مارشل صاحب کوشش ہوتی ہے کہ ہر جنازے پہ وہ شریک ہوں، اور انہوں نے میرے خیال پشاور میٹنگ یا پنڈی میں جو بھی میٹنگ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو جہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جہاں وہاں پر افغانستان میں اڈے ہیں، کیونکہ ہم نے
افغانستان کو 12 ثبوت پیش کیے جس میں انوالومنٹ بتائی ہے انڈیا اور اسرائیل کی، تو افغانستان کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. ہم نے اپنے دوست ممالک، چاہے اس میں ترکیہ تھا، چاہے وہ قطر تھا، سعودی عربیہ تھا، ان کے کہنے پہ ان کے ساتھ بیٹھے، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے. ہم نے وہ ثبوت دیے ادھر بھی، ہم نے UN میں بھی دیے. ہم نے کہا دوہا معاہدے کی پاسداری بھی ہونی چاہیے، اس سے بھی بھاگ گئے. تو آخر میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن افغانستان میں کی. اور ان آپریشن کی وجہ سے آج جو ہے تھوڑی سی جو ہم کہتے ہیں کہ امن آیا وہ اسی وجہ سے ہے. اس میں صوبائی حکومت کا کوئی رول نہیں تھا. اس میں وفاقی حکومت نے یا فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر اس کو فیصلہ کیا، وفاقی حکومت سے ان کی اجازت لی ہوگی، اور پھر انہیں جب کیے اس وجہ سے چیزیں ہوئی. اور ورنہ ایز سچ کوئی ایسی چیز. دیکھیں ہمارے پولیس کے نوجوان جو کہ چیف منسٹر کے انڈر ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہیں، وہ روزانہ کی بیس پہ میں سمجھتا ہوں ایوریج وہ شہادتیں دے رہے ہیں. اگر وہ اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں اور آپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کو کیا. دوسری بات ہے کہ آپ کو 1% آف NFC ایوارڈ ملا ہے آن وار آن ٹیرر. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا خیبر پختونخوا پہ احسانوں میں سے ایک اور احسان یہ ہے کہ انہوں نے 1% آف NFC ایوارڈ دیا ہمیں. اور وہ پیسے جو خیبر پختونخوا میں 900 ارب روپے سے زیادہ آ چکے ہیں. اور